دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مریں، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ جی، میرا نام طاہرہ خانم ہے اور میرے والد صاحب کا نام چودھری اکرم الدین خان ہے، اور ہم لوگ وہاں ویسے پنجاب کے رہنے والے ہیں، اور وہاں انڈیا میں ہمارے نانا ننیحال جو تھا وہ اندور میں جاتا، تو وہ اپنے داماد کو انہوں نے وہاں سیٹل کر لیا۔ وہیں ہم نے میرے 14 اگست کو پاکستان بنا، اور ہم 1 سپٹمبر کو پاکستان میں موجود تھے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کی بات تھی، ایک ملک ملا ان کو، اسلامی ملک ملا، اور اپنی آزاد زندگی گزارنے کا موقع نصیب ہوا۔ اور ہم لوگ جو سب لوگ جب گھر میں بات ہوتی تھی تو سب لوگ وہاں بیٹھ کے سنتے تھے اپنے بڑوں کی بات، ننیحال کی باتیں، ماموں نانا سب بیٹھے کے بات کرتے تھے۔ تو وہ ہم لوگوں کو جذبہ دوسرا تھا بہت پاکستان بننے کے۔ جب کہ ہم پاکستان کیسے پہنچے، ہنگامے شروع ہو گئے، پنجاب جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ جب ہم رتلام پہنچے، وہاں اندور سے رتلام میں وہاں ٹرین چینج ہوتی تھی پنجاب جانے کے لیے، ساؤتھ میں، ایسٹ میں۔ وہاں پہ مسلمان راستے جو تھیں، نظام دکن، بھوپال، یہ نزدیک تھے اندور کے، اور باقی تو جتنے مسلمان جو تھے، زیادہ جو لوگ پریشان ہو گئے تھے وہ نظام دکن میں چلے گئے اور بھوپال چلے گئے۔ لیکن جن لوگوں کو پاکستان آنا تھا، گورنمنٹ نے اس کو ریلیز کر دیا کہ آپ لوگ پاکستان جا سکتے ہیں۔ جب وہاں پاکستان، تو اس لیے جتنے گورنمنٹ سروس والے تھے وہ وہاں پاکستان آنے کی تیاری کرنے لگے۔ جب ہم پاکستان آنے لگے تو 5 فیملی تھی، اور کم کم اباؤٹ 30 آدمی ہوں گے، سب ملا کر کے، بچے بڑے سب ملا کے کہ جو واپس آئے۔ جب ہم رتلام پہنچے تو وہاں پہ اس نے رجسٹریشن ماسٹر نے کہا کہ آپ پنجاب نہیں جائیں، اتنی بڑی سب لوگ کر کے، اور وہ سکھ جو ہیں وہ زیادہ اپسیٹ ہیں، وہ لوگ آپ لوگوں کو سب کو قتل کر دیں گے، تو آپ لوگ بامبے جائیں اور بائی شپ آپ پاکستان جائیں۔ پھر اس لیے وہاں سے ہم لوگ رتلام سے پھر ہماری سیٹیں چینج ہوئیں، اور وہ مسلمان تھا رجسٹریشن ماسٹر، اس نے ایک اسپیشل ڈبہ لگوا کر کے دیا، جو ہم لوگ بامبے آ گئے۔ بامبے میں آ کر کے مسلم لیگ کا جو ایک کیپٹن جو تھا وہاں، اس کا نام مرسلین تھا، اس نے ہم لوگوں کو ریسیو کیا، اور کہاں وہ جو ریل کے اوپر وہ اسٹیشن میں جو پل بنے ہوتے ہیں، سب مسلمان وہاں پر اپنی اپنی جگہ بنا کر بیٹھ گئے۔ اب وہ ہم 5 فیملیز وہیں پر جمع ہوئے۔ ہم 7 دن رہے بامبے۔ جوناگڑھ ہمارے سامنے ختم ہوا، انہوں نے، انڈیا نے اس پہ قبضہ کر لیا جوناگڑھ کے اوپر، اور وہاں سے اتنے مسلمان جو تھے جتنے، وہ بامبے آ گئے سارے، اور وہ سب، تو وہ جہاز کی ٹکٹیں ملنا مشکل ہو گئی۔ پھر سوناپتی نام تھا اس کا جہاز کا، جس سے ہم لوگ پاکستان آئے۔ 7 دن کے بعد ہم لوگوں کو سب کو ٹکٹیں مل گئیں وہاں سے، اور اس میں سب ہم لوگ، اب جب وہاں انڈیا میں تھے
تو سب اپنی وہ شناخت بدلنے کے لیے انڈیا کی ٹوپیاں وہ پہنتے تھے، وہ کوئی ہیٹ پہن رہا ہے، کوئی کچھ تہمت باندھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا. لیکن جب ہم سب جہاز میں بیٹھ گئے، اب مالک ہم لوگ فری ہو گئے اور اتنا خوش تھے اس وقت کا میں بتا نہیں سکتی اس وقت. اور وہ اس کا ان لوگوں نے اپنے جہاز ٹوپیاں اتار کر کے سب ہندوستان مرد آباد اس وقت کر دیا اور پاکستان زندہ آباد کر کے جہاز اسٹارٹ ہو گیا. اور خوشی کے پاس جہاز 3 دن کے بعد کراچی پہنچا. کراچی میں ہم اسٹیشن پہ اترے ہاربر پر. تو وہاں پر جب انہوں نے وہاں پہ جو مسلم لیگ لوگ تھے وہ بہت زیادہ، اور خاکسار ایک پارٹی تھی اس وقت خاکسار کی بھی، ان لوگوں نے ریسیو کیا ہم لوگوں کو اور بہترین چائے اور ایک ڈبل روٹی سب کو انہوں نے ناشتہ کروایا. آپ کو بتا رہا وہ ڈبل روٹی کے اندر کشمش بادام سب کچھ اتنا خوبصورت بادام وہ ہوتی تھی، اور چائے کا اتنا بڑا پیارا بڑا بھر کے وہ پٹری کے وہ جو چینی پیالے ہوتے ہیں وہ والے اس میں چائے اور وہ ایک ڈبل روٹی سب کو دی انہوں نے کھانے. اس کے بعد میں جب سامان ہمارا اتر گیا سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد اونٹ گاڑیاں تھیں یہاں کراچی میں، ٹانگے واگے کچھ نہیں تھے. اتنے سارے لوگ اونٹ گاڑیوں میں بیٹھ کر کے، اور کہاں پہ پتہ نہیں وہ مجھے اب جگہ یاد نہیں کہاں چلے گئے تھے. وہاں شامیانے لگے ہوئے تھے اور وہ وہاں پہ اس کے اندر وہیں ان کی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بستر آپ کے اپنے اپنے ہوں جو کچھ بھی ہو. اور اس میں جا کے ہم وہ اونٹ گاڑیوں کے ساتھ میں وہاں جا کے اسٹے کیا. وہاں ہم رہے 5 دن. ہمارے رشتے دار یہاں پہ کماڑی میں رہتے تھے، ان کے آفس تھے اس میں شپ یارڈ میں. وہ آ کر کے سب لوگ اپنے اپنے رشتے داروں کو ڈھونڈنے آتے تھے کہ یہاں پر آئے. تو ہمارے جو نانا وہاں رہ گئے تھے انہوں نے انفارم کیا کہ اتنے سارے لوگ جو ہے پاکستان آ گئے ہیں اور آپ لوگ جا کے وہاں ڈھونڈے ان کے. پھر وہ ہم ڈھونڈے. وہ اس میں سے 3 فیملیاں پنجاب چلی گئی اور ہم 2 فیملی یہاں رہ گئے، ہماری فیملی اور ایک اور وہ دوسری جبل پور کے لوگ تھے. وہ ماشاءاللہ ان کے اچھے بچے جوان بچے تھے، ان کی بیٹیاں بیٹے ماشاءاللہ کافی بڑے. تو وہ یہاں کراچی میں رہ گئے. وہ انہوں نے بھی یہاں PCH میں اپنا مکان بنایا. اب پھر یہاں پر آ کر انہوں نے ہم کو اپنا مکان دے دیا آدھا رہنے کے لیے، اور وہاں ہم کماڑی میں رہنے لگے. پھر والد صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی یہاں پر. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگ پنجاب کے ہیں پنجاب میں جائیں. اب میرے ابا جی کہنے لگے کہ نہیں میں کراچی رہوں گا میں، کیونکہ کراچی کا موسم ایسا ہے کہ ہمارے اندور سے بہت ملتا جلتا تھا. نہ زیادہ گرمی تھی اس وقت نہ زیادہ سردی تھی. تو یہاں آ گئے ہم لوگ، یہیں رہ گئے. پھر بہت اللہ کا شکر الحمدللہ پھر ہم لوگوں کو فلیٹ مل گیا. ہم اس میں فلیٹ میں ہم سب سے بڑے فلیٹ کو بلڈنگ جو دیکھی ہم لوگوں نے فرسٹ ٹائم. اتنی لمبی بڑی بلڈنگیں 3 4 منزل. اس وقت تو 3 4 منزل آرام باغ میں وہاں پر ہمارے کو فلیٹ مل گیا. وہ بھی آدمی پوسٹ آفس کا تھا. وہ کہنے لگا کہ آپ میرا فلیٹ لے لیں اور آپ مجھے ایڈریس دے دیں وہاں جانے. انہوں نے کہا کہ میرے وہاں سسر ہیں وہ ان کے بہت سارے کرائے کے مکان ہیں، آپ وہاں چلے جائیں وہیں چلے جائیں. ان کو ایڈریس لے کے دیا اور چلے گئے. سندھی تھے وہ لیکن بہت اچھے لوگ تھے، بہت شریف. جب ہمارے اسکول میں ایڈمیشن میرا ہوا تو میرے نانا بہت ناراض ہوئے مشن اسکول میں کہ وہاں پہ تو چڈی فراق پہننا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا وہاں. تو میرے ابا جی وہاں گئے اور اس سے بات کی کہ ایسی بات ہے. ابا جی نے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی بچی دوپٹہ بھی اوڑھے گی اور شلوار بھی پہنے گی. میری چھوٹی بہن مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی، وہ اور میں اور میرے بھائی 3 بہن بھائی ہم آ جاتے تھے. تو انہوں نے ہماری ایک کی پوری فیس، ایک کی آدھی فیس اور ایک کی فری. وہ ہم تینوں کو اس طریقے سے ہم نے 2 سال پڑھا.
پھر یہ اب ہنگامے شروع ہوئے، اتنے زیادہ پریشانی ہو گئی باہر، ہم کو پیدل جانا پڑتا تھا۔ بہت اندور بہت خوبصورت شہر تھا، بہت خوبصورت شہر، بہترین سڑکیں تھیں، اور ریزیڈنسی کی طرف تو بہت ہی بہت اچھا تھا، گارڈن وغیرہ بنے میں، یہ وہیں وہ اسکول تھا ہمارا۔ پھر ہمارے ابا جی نے ہم کو سب کو جب حالات خراب ہو گئے تو ہم لوگ گھر میں بٹھا لیا بس، اور جتنی بھی تعلیم ہم نے حاصل کی گھر میں حاصل کی۔ ہم نے کالج اسکول لے گئے، پھر اس کے بعد کراچی میں آنے کے بعد میں ہم ماشاء اللہ 6 بھائی اور 5 بہنیں، ہم بہت بڑی فیملی۔ ہماری دادی ہمارے ساتھ رہتی تھیں، دادی آ گئی نہیں پنجاب سے، وہ ہمارے ساتھ رہتی تھیں، اور وہی ہم نے گھر میں تعلیم حاصل کی، اور ڈائریکٹ میٹرک کا امتحان میں نے دیا، انٹر بھی اس طریقے سے کیا، بی اے بھی ایسے ہی کیا، ایم اے بھی ایسے ہی کیا۔ میں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا۔ مشن اسکول میں اتنا زیادہ دوستی وغیرہ کا خیال نہیں ہوتا تھا، اس وقت پتہ ہی نہیں تھا دوستی کیا چیز ہوتی ہے۔ اپنے بس اسکول گئے، پڑھا، واپس آ گئے گھر میں۔ اور میرے بھائی جو تھے بہت ہی عجیب تھے، وہ کہتے تھے میں ہوم ورک نہیں کروں گا، تو وہ میں نے کہا تھا اچھا میں ہوم ورک کر دیتی ہوں آپ کا، تو میں ان کا ہوم ورک کرتی تھی، اور کبھی وہ ہوم ورک نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ذہین بہت تھے ماشاءاللہ، سب کچھ پڑھا ان کو یاد رہتا تھا۔ اندور 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے نا، میں نے بتا دیا۔ تو جو گورنمنٹ والے تھے وہ بہت خوش تھے، اور جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ اتنے زیادہ طبقہ ان کا اتنا وہ ہائی نہیں تھا کہ وہ کہیں جانے آنے کا سوچیں، لیکن وہ کہتے جب آپ دیکھیں یہ محرم ہوتا ہے اس میں جلوس نکلتے ہیں، اس میں یہ ہوتا تو بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، کٹ کے رہے گا ہندوستان، یہ ان کے نعرے ہوتے تھے۔ تو ظاہر بہت زیادہ جذباتی قسم کے لوگ تھے، بہت محبت کرتے تھے پاکستان سے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے بھی بہت پاکستان آئے، سارے لوگ وہاں سے۔ اور یہ جیسے چھوٹے چھوٹے 7 علاقے ہیں اس کے اندور کے، وہ لوگ سب بہت پاکستان آئے ہمارے ساتھ۔ ٹرین کے اندر لائٹ نہیں، پانی نہیں، کچھ ایسا ویران جو تھا بتا۔ پھر انہوں نے ہم جو دروازے تھے ان کے اوپر ہم نے سامان رکھ دیا کہ اندر کوئی نہ گھس آئے، اور جو وہ رات کے وقت ہوتا تھا، کیونکہ ہم تو بامبے 3 دن میں پہنچے، ٹرین کہیں رک گئی، کہیں چلی، پھر رک گئی، پھر چلی۔ جب وہ سکھوں کا شور ہوتا تھا، ہندوؤں کا شور ہوتا تھا، وہ کہتے تھے مسلمانوں کو قتل کر دو، مار دو، تو وہ وہاں سے وہ جو تھے ٹرین کو روک دیتے تھے، کہتے تھے مال گاڑی ہے۔ آدمی اس میں جو ہوتے بیٹھے ہوئے ہم لوگ، وہ کہتے ہیں ان سے کہتے ہیں یہ مال گاڑی ہے۔ اندھیرا گپ، اسٹیشن پر، راستے میں، گلیوں میں کہیں لائٹ نہیں، بہت دہشتناک، بہت ہی وحشتناک وقت تھا۔ یعنی یہ کس وقت ابھی زندگی ہے اور کب ختم ہو جائے گی، اتنا خطرناک تھا۔ جب وہاں پھر ریل چلتی تھی تو پتہ لگ گیا کہ وہ جلوس آگے چلا گیا، پھر ریل چلتی، اتنی سلو اسٹیجی میں چلتی تھی وہ ریل کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ریل چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے۔ اتنا بہت مشکل سے بمبے پہنچے تھے۔ جب اسٹیشن بمبے پہ اتر گئے تو بہت خوشی ہوئی کہ چلو بھئی ایک مقام تو ملا، یہاں سے جلد از جلد جہاز مل جائے گا، بس یہ جہاز جلدی کی جلدی مل جائے، راستے ٹکٹیں مل جائیں تو ہم فوراً پاکستان یہ انڈیا چھوڑ دیں۔ رات کے وقت میں سارے لڑکے جاگتے رہتے تھے، سوتے نہیں تھے کہ کس وقت اوپر یہ چڑھ جائیں گے، کیونکہ وہ تو ریلوے کے اس کے اوپر دروازہ تھوڑی ہوتا ہے، اور پیٹیوں کے اندر ہم ایسے پیٹیاں جب رکھی ہوتی اس کے اندر چھپ کے ایسے بیٹھے رہتے تھے ڈر کے مارے، کہیں نکل نہیں سکتے، کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کہیں بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ بہت 5 دن بہت مشکل کا بامبے میں وقت گزرا، لیکن انڈیا میں پردہ بہت تھا،
मुसलमान लोगों में पर्दा मारना। तो पर्दे को जहाँ हमारी अम्मी वगैरह बैठी होती थी वहाँ कपड़े की चादर बांध करके उसमें बैठे हुए। इतना मुश्किल से बुर्का पहने, अब फिर वो कहते थे वहाँ यहाँ बुर्का नहीं पहनो, वहाँ पता नहीं लगे कि ये मुसलमान है या हिंदू है। हमारी काफ़ी अरसे तक ख़त किताबत कुछ नहीं थी। टेलीफोन का महकमा तो कोई काम ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं, मालूम ही नहीं था टेलीफोन क्या चीज़ होती है। तो जो वो लोग इधर से उधर हो जाते थे, कहीं होता था तो वो अखबार उसमें रेडियो पे देते थे कि फलाना फलाना कोई ये है, किसी का रिश्तेदार है, तो उससे पता चलता था। या तो जब हमारे पाकिस्तान कराची में आ गए हम, तो अब्बा जी ने छोटा सा एक रेडियो खरीदा। वो घर में वो चलता था, आराम से चलता था, आज़ादी से चलता था। बहुत खुशी होती थी कि काज़ी आज़म बोल रहे हैं। और काज़ी आज़म को जो कहते ना, मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो बहुत उनका लहजा जो था उसमें जज्बा जो ऐसा लगता था कि वो सचमुच में हम उनके बहन भाई हैं। यहाँ पाकिस्तान जब आए हम तो सबसे पहले बकरा ईद आई ना, तो वो बकरा ईद नहीं, आराम बाग में काज़ी आज़म आए। सब लोग गए वहाँ पर बकरा ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हम उसमें साथ गए उनके साथ। तो हमने काज़ी आज़म को वहाँ देखा पहली मरतबा, बहुत खुशी हुई देख करके। और काज़ी आज़म के अंदर जब वो आवाम को देखते थे तो मुस्कुरा देते थे, बहुत खुशी, ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगता था। काज़ी आज़म जैसा लीडर मिलना बहुत मुश्किल, अल्लाह ताला ने बड़ी नेमत अता फरमाई थी। जब पाकिस्तान पहुँचे, इतनी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे और कुछ नहीं था। अल्लाह ताला का शुक्र अदा, सब लोगों ने सिजदी की अपने हार्बर के ऊपर, ऐसे अच्छा लगा। किस तरीके से जहाज़ से उतरे, जहाज़ के अंदर उल्टियाँ बहुत हुई थी सबको, तो उससे परेशानी ये थी किस तरीके से जल्दी सफ़र ख़त्म हो। तो हम वहाँ पहुँचे। देखिए, जिन्होंने पाकिस्तान बनते भी नहीं देखा, उन्हें उसका जहाँ वो रहते थे उसका एहसास नहीं। आप सोचें, वो हिंदू लोग आपको सामान दे रहे हैं, पैसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते थे, वो कहते थे यहाँ रख दो। मुसलमानों को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको इबादत करने की, रियादत करने की अल्लाह ताला ने आपको नॉलेज दी। यहाँ पाकिस्तान आने के बाद में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से ताल्लुकात हुआ हैं। हम क्या चीज़ है? कोई चीज़ नहीं। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है, बेइंतहा अच्छी जिसे कहना चाहिए। हम बहुत ही ऐश की ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। हमारे वालिद साहब ने, हमारे ननिहाल ने बहुत रखा। अल्लाह मियाँ, हम ये नहीं समझते थे कि शेर कितनी चीज़, वो पहले होता था ना वज़न होता, ये नहीं मालूम था। हमारे घर में भैंसें, गाय, बकरियाँ, बकरे ज़िबा होने वाले जो सैकड़ों की तरह पड़े हुए हैं। हम लोग बहुत, अल्लाह मियाँ ने लाख लाख रहमत अता फरमाई। पाकिस्तान आने के बाद में हमारे अब्बा जी ने बहुत आराम से अपने औलाद को रखा। लोग कहते हैं ना बेटियों से लोग नफरत करते हैं, लेकिन हमारे अब्बा जी बहुत मोहब्बत करते थे, बीच में से बहुत मोहब्बत करते थे। जब मेरी शादी हुई, मेरे अब्बा जी ने कहा कि लोगों ने कहा कि मैं अपने बाप की सीधे हाथ थी, बायां हाथ, सीधे हाथ। मैंने यहाँ आकर के 15 साल की उम्र से मैंने सर्विस शुरू कर दी, स्कूल में नौकरी करनी शुरू। अल्लाह मैंने मैट्रिक नहीं किया था उस वक्त। उन्होंने फिर वहाँ के जो वो थे मैनेजर थे, उसने मुझे कहा कि बेटा आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश है, लेकिन आप ऐसे करिए कि मैट्रिक का इम्तहान दे दें। पंजाब का मैट्रिक का इम्तहान बहुत आसान है, तो वहाँ से दे दो। लेकिन वहाँ सब कुछ उर्दू मीडियम था, जो कि मुझे आता ही नहीं था। तो फिर मैंने कराची से इम्तहान दिया, मैं उसमें पास हुई। और बताओ
अल्लाह ताला ने पता नहीं हम सब बहन भाइयों को बड़ी नवाजिश का हम लोगों ने कैसे तालीम हासिल कर ली, समझ में नहीं आता हमें। हम अपने घर में बैठ के पढ़ते थे बहन भाइयों में। अल्लाह ताला बहन भाइयों से आपस में बहन भाइयों की बहुत मोहब्बत थी, एक दूसरे का बहुत ख्याल करते थे, बहुत प्यार करते थे। और मेरे भाई तो अल्लाह मियाँ, जो भाई दुनिया से चले गए, अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस और जगता फरमाए। और जो है अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, इज़्ज़त दे, तमाम नेमतों से, दुनिया और दीन की दुनिया से। हमने सब बहन भाइयों ने इकट्ठा हज किया। पहले मैंने अपने शौहर के साथ किया और उसके बाद में फिर अपने बहन भाइयों के साथ किया। 2 दफ़ा हज किया, 2 दफ़ा उम्रा किया। अल्लाह ने करम है बहुत। और अब मैं गवर्नमेंट इसमें कंटोनमेंट इसके स्कूल में पढ़ाती थी। उसके बाद में यहाँ पर आ गई ड्रामेटिक कॉलेज में। यहाँ पे मैं हॉस्टल की मैट्रन थी, यहाँ पे मेरी बड़ी, और वहीं से मैंने BA भी किया, MA भी किया, सब कुछ किया। अपने पढ़ती भी रही और नौकरी भी करते रही। मेरी सारी बहनें ऐसे ही पढ़ती रही, भाई भी ऐसे ही पढ़ते रहे। सबने पता नहीं कैसे पढ़ लिया समझ में नहीं आया हमें। हमारे जब रिजल्ट आता था तो हमारे अब्बा जी कहते थे, बेटा देखो तो रिजल्ट करके आया, तो देखा अब्बा जी हम पास हो गए। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, बस